دیکھیے پہلی بات تو کیا ہوگی جب انسان کو آتی ہے نا پین، جب بھی کوئی پین انسان کو آ جاتی ہے تو پین سے انسان کو آ جاتی ہے سیلف انٹروسپیکشن. کیا جاتی ہے؟ سیلف انٹروسپیکشن. انسان نہیں پہچان پاتا ہے اپنے آپ کو، اپنی خودی کو انسان نہیں پہچان پاتا ہے جب تک وہ پین سے دو چار نہیں ہو جاتا ہے. ونس انسان کو پین آ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو فورس کرتی ہے اپنا یاد کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، تمہیں سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہے. تو سفرنگ سے انسان کی لائف بیٹر بھی بن سکتی ہے، بیٹر بھی بن سکتی ہے. یہ خود تک ہوتا ہے انسان کیسے پرسیو کرا ہے سفرنگ کو. مجھے مصیبت آ گئی، میں اس سے اللہ کے نزدیک جا رہا ہوں. میں بولتا ہوں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جو دنیا کی کمفرٹ ہے وہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں رہنے والا ہے. مجھے اس پہ ڈپینڈ نہیں رکھتی اپنی خوشی دنیا پہ یا دنیا کے لوگوں پہ، کیونکہ دنیا کے لوگ مجھے کبھی خوش نہیں دے سکتے. میں ان سے کیوں ایکسپیکٹ ہی کروں گا جو ناقص ہے؟ مجھے اس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے جو کامل ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں گا، میں خود بھی انسان ہوں، میں کبھی کبھار اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق بھی وہ کام نہیں کرتا ہوں جو میں خود سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں. اب میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گا باقی لوگوں کو کہ وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ بھی امپرفیکٹ ہے، میں بھی امپرفیکٹ ہوں. تو مجھے ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے رکھنی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ پین کے بعد انسان کو سمجھ آتا ہے یہ چیز ہے نا. وداؤٹ پین انسان نہیں سمجھ پاتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن کس سے رکھنی ہے، صرف اللہ سے. تو پین سے انسان اللہ کے نزدیک جاتا ہے، نہ کہ دور. اب خود تک ہوتا ہے انسان کیسے پرسیو کر رہا ہے پین کو. ایک اور بات دیکھیے، فار ایگزامپل کوئی انسان ہے، اس نے سیلاب دیکھا ہے 2014 میں نا کشمیر میں. اب اینڈ پہ پتا وہ کیا بن گیا؟ اینڈ پہ وہ بن گیا ایسا انسان کہ اس نے لوگوں کو بچایا سیلاب سے. ٹھیک ہے، وہ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بن گیا، اس نے لوگوں کو بچایا سیلاب سے. اگلی بار اس نے وہ سب کوشش کی جس سے لوگ سیلاب سے بچ جائیں گے. تو جب تک آپ تکلیف سے دو چار نہیں ہو جائیں گی، آپ کو مصیبت نہیں آ جائے گی، آپ کے اندر ہمدردی نہیں آ جائے گی. جو نا ایمپیتھی انسان کے اندر ہمدردی، وہ آ جاتی ہے تب جب خود مصیبت آ گئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل مجھے خود مصیبت آ گئی، مجھے خود غم آ گئے، مجھے تکلیفیں پہنچ گئی. اب جا کے میں لوگوں کی تکلیف سمجھ پاؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تکلیف کس کو بولتے ہیں. میرا بچہ مر گیا ہے، کسی اور کا بچہ جب مر جائے گا نا تب میں بتاؤں گا ہاں اس کو بولتے ہیں تکلیف، میں نے دیکھی ہے تکلیف. وداؤٹ ایکسپیرینسنگ دیٹ تکلیف میں نہیں بول سکتا ہوں کہ تکلیف کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور مجھے ایمپیتھی نہیں آ جائے گی، مجھے ہمدردی نہیں آ جائے گی. ایسے ہی یہ بات یاد رہنی چاہیے، یعنی تکلیف، مصیبت، یہ انسان کا ٹیچر ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا استاد، ٹیچر، لائف کے لیسنز ہوتے ہیں جو سکھاتے ہیں انسان کو. اب ایک عقل مند انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ پین کو لیتا ہے ایز اے ٹیچر، نہ کہ ایز اے ریگریٹ. مجھے پین کیوں ہو رہی ہے؟ وہ پین کو اڈاپٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے پین کو. ٹائم لگاتا ہے خود کو ہیل کرنے میں، لیکن وہ پین کو بناتا ہے ایز اے ٹیچر یا ایز اے فورس ٹو ایکسل ان لائف. ٹھیک ہے، تو ایک بروٹل آنےسٹ فرینڈ یا بروٹل آنےسٹ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ پین، جو انسان کو ٹیچ کرتی ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے زندگی کے اندر، انسان کو پیوریفائی کر دیتی ہے. ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات، سفرنگ سے انسان کو ڈیوائن اوریجن یاد آتا ہے اپنی روح کا. میری جو روح ہے نا، جب یہ مجروح ہو جاتی ہے، اس میں تکلیف پہنچ جاتی ہے، تب جا کے مجھے یاد آتا ہے کہ میری جو روح ہے یہ اللہ کو بلانگ کرتی ہے. وہی اس کی روحانیت درست کر سکتا ہے. جو میری روح ہے یہ تکلیف میں جب ہوگی تو صرف اللہ ہے وہ ذات جس کی یہ روح ہے، جس نے مجھے یہ روح عطا کی ہے، جو مجھے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور دنیا کے مجھے کوئی بھی انسان ہیل نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ایونٹس کو. کوئی مصیبت آ گئی، بچہ مر گیا، طلاق ہو گیا، جاب لاس ہو گئی، انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا. انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ایونٹس کو، ہے نا. یہ ہوتی ہے چیزیں. انسان خالی اپنے ریسپانس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیسا ریسپونڈ کر رہا ہوں. تکلیف تو آ رہی ہے، کیا میں شکر اس ٹائم پہ صبر کر رہا ہوں کہ نہیں، یا میں کر رہا ہوں جزا فضا کر رہا ہوں، میں صبر نہیں کر رہا ہوں. پین کو ایمبریس کرنا ہے، صبر کرنا ہے اللہ کے لیے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا حال بہت عجیب ہے، تعجب ہوتا ہے اس پہ. ونڈرفل میٹر ایک مومن کا ہے، کیونکہ ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کو ہر حال میں خیر ہوتا ہے. کیسے؟ ان اصابت ہو سراء شکر، اگر مومن کو آ جاتی ہے اچھی خوشی مل جاتی ہے اس کو، تو یہ کیا کرتا ہے؟ شکریہ کرتا ہے اللہ. فکان خیرا لہ، اس کو اسم بھی خیر ہوتا ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اگر مومن کو مصیبتیں آ جاتی ہے صبر کرتا ہے اس ٹائم پہ، فکان خیرا لہ، اس کو اسم بھی خیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دو طرح سے، مصیبت میں یہ کر رہا ہے صبر، اور نعمتوں میں کر رہا ہے شکر. یہ ہو گیا ایسے. جیسے ایک بات حدیث میں بھی آ گیا، ایک بار ایک عورت تھی، اس کو شاید ہسبینڈ مر گیا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ یہ ہوتا ہے، یہ بہت پینفل ہوتی ہے یہ سب چیزیں نا، ریلیشن شپ کے بارے میں، باپ مرنا، بچہ مرنا، ایسے.
تو اب وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اس ٹائم وہ ایموشنل انٹینسٹی میں ایسی تھی کہ اس کے پاس آفسم بھی آ گئے. اس نے کچھ اگنور کر دیا آفسم کو, ہے نا, کچھ حدیث میں ایسے ہی آ گیا ہے, کہا کہ تم میری پہ نہیں سمجھو گے, ایسے کچھ کہا. تو اس کے بعد جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ تھے کون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اس نے کچھ معافی مانگی شاید اس عورت نے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر وہی ہوتا ہے جو انسان فرسٹ صدمے میں کرتا ہے, اس کو بولتے ہیں صبر, کیونکہ بعد میں خود آتا ہے صبر, ود ٹائم انسان ہیل ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو انسان صبر سے کام لیتا ہے اس ٹپیکل پوائنٹ پہ جب اس کو کیلامٹی اسٹرائک کر دی ہے, تو وہ جو انسان ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں صبر کرنے والا. ورنہ ہر کوئی صبر کر ہی لیتا ہے اینڈ پہ, لیکن برابر مصیبت کے ٹائم پہ ہی صبر کرنا, یہ بہت اعلی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ صبر کرتے ہیں. اچھا, انسان میں جو ہے نا ول پاور, کوئی کام کرنے کی جو ول ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتی ہے اگر انسان نہیں جائے گا تھرو چیلنجز. اگر مجھے گھر میں دباؤ نہیں ہے, میرے بابا بوڑھے ہو رہے, ٹھیک ہے, گھر میں کھانا بھی نہیں ہے, تب جا کے میں کچھ تقدو کر رہا ہوں, میں کچھ کام کر رہا ہوں, میں کچھ کمانا چاہتا ہوں. اگر ایسا ہوتا ہی نہیں, میں کچھ کرتا ہی نہیں, تو وداؤٹ سفرنگ, وداؤٹ پین انسان کچھ بھی نہیں کر جاتا, وہ بالکل لیتھارجک لیزی بن جاتا, گھر میں بیٹھ جاتا ہی جگہ پہ. تو پین انسان کو بن جاتی ہے موٹیویٹر, انسان کو اٹھا دیتی ہے, ابھارتی ہے انسان کو اچھا کام کرنے کے لیے. تو کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ سفرنگ ایک کرس ہے. سفرنگ ایک کرس نہیں ہے, مصیبت نہیں ہے سفرنگ, بلکہ یہ ایک اویکن کال ہوتی ہے, انسان کو اٹھا دیتی ہے, اٹھ جاؤ, تمہیں اٹھنا ہے, تمہیں کچھ اس سے اچھا کرنا ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب انسان کو سفرنگ آ جاتی ہے دنیا میں, کیونکہ سفرنگ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اٹیچمنٹ. مجھے مال سے اٹیچمنٹ ہے, مجھے غیر محرم سے اٹیچمنٹ ہے, مجھے دنیائی چیزوں سے اٹیچمنٹ ہے, اسی کو بولتے ہیں سفرنگ. اٹیچمنٹ از اکول ٹو سفرنگ. لیکن ونس انسان جب اٹیچ ہو جاتا ہے دنیائی مشاغل سے, پیسے سے, روپیے سے, دولت سے, عزت سے, ٹھیک ہے, غیر محرم کی محبت سے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو, جب وہ ایک بار اس چیز میں جاتا ہے اور اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل جاتی, کیونکہ انسان ہو ہی جاتا ہے ان چیزوں میں ہرٹ, جب وہ دنیائی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سکون دیں گے, اس کے بعد ہی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اٹیچمنٹ ختم کرنی چاہیے اپنی, مجھے رب کی اور جانا چاہیے, نہ کہ لوگوں کی اور, نہ کہ فزیکل چیزوں کی اور, مٹیریل چیزوں کی اور, ٹھیک ہے. تب جا کے اس کو وہ اٹیچمنٹ کا وہ ایلیوژن, وہ ایگو کا وہ ایلیوژن, وہ شہرت, وہ عزت, وہ غلبے کا وہ ایلیوژن, وہ پاور دکھانا اپنی, وہ قدرت دکھانا اپنی, وہ جو ایلیوژن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کو, ٹھیک ہے. کب, جب وہ ایک بار اٹیچمنٹ سے سفر ہو جاتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے مسئلہ, انسان کیوں پین کے بعد اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. سب سے بڑی بات, کیونکہ انسان جس سچویشن سے انسان کو پین مل رہی ہے, کوئی بھی سچویشن ہے, کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے, اب انسان وہ چینج نہیں کر سکتا ہے, انسان خود کو چینج کر سکتا ہے تاکہ وہ اس پین کو برداشت کر, اس سے باہر آ سکے. تو اسی لیے پین سے انسان سیلف ڈیولپمنٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سب کیا نعمت ہے پین کی. تو اسی لیے یہ آزمائش ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے. بندہ جب صبر کرتا ہے اس کو ایموشنل ریزیلینس بلڈ ہو جاتی ہے, وہ مضبوط بن جاتا ہے, اس کو پھر مسئلہ نہیں رہتا ہے ایسا. تو یہ سمجھیے آپ, یہ کتنی زیادہ حکمتیں ہوتی ہے خیر شر کے اندر بھی. بولتے ہیں ایتھیسٹ کیوں بنایا اللہ نے شر کو, اسی لیے یہ حکمت شر کی. اب دیکھیں کتنی ساری حکمتیں شر کے اندر, ایسی لاکھوں مثالیں دی جاتی ہے اس کے بارے میں. جیسے وداؤٹ سفرنگ انسان کمفرٹ کو ویلیو نہیں کرے گا. دیکھیے فار ایگزامپل, مجھے کبھی جیل میں کبھی گیا نہیں ہوں آج تک, مجھے بنیں گے جیل 5 سال تک, تب میں سمجھاؤں گا امپورٹینس گھر میں رہنے کی, گھر میں اچھے سے کھانا کھانے کی, فیملی کے ساتھ رہنے کی. میرا کوئی رشتہ دار مر رہا ہے, آدھا بچہ, میری ماں, میرا باپ, میرے بچے مر رہے, تب میں سمجھ پا رہا ہوں کہ نہیں اس کی امپورٹینس نہیں زیادہ ریلیشن شپس کی. تو وداؤٹ سفرنگ انسان نہیں کرتا ہے ویلو کمفرٹ کو. تو جتنا بھی کمفرٹ انسان کو مل رہا ہے اس کو ویلو کرنا چاہیے, اس کو ویلو کرنا سیکھنا ہے انسان کو. اسی کو بولتے ہیں شکر, اپنے چھوٹے سے کمفرٹ کو ویلو کرنا. اور یہ ہوتی ہے بنیاد ذہنی سکون کی, اور ناشکری ہوتی ہے بنیاد ذہنی تضاد کی, ذہنی تباہی کی. اتنا امپورٹنٹ ہے شکر اور صبر. اسلام کی بنیاد ہے ان چیزوں پہ, شکر پہ, صبر پہ, یہ بھی سمجھنا ہے انسان کو, ٹھیک ہے. دیکھیے انسان ہی سمجھ پائے گا مٹھاس کس کو بولتے ہیں اگر اس نے کڑوا چیز نہیں کھایا ہوگا. کڑوے کے کنٹراسٹ میں وہ سمجھتا ہے میٹھا کس کو بولتے ہیں, ہاں یہ ہوتا ہے میٹھا, مزیدار, یہ ہوتا ہے مسئلہ. تو سفرنگ میں اپنا فائدہ ہوتا ہے, ڈسکمفرٹ میں اپنا فائدہ ہوتا ہے, انسان کو سمجھنا ہے. سارا کچھ تھا انسان کو صحیح مائنڈ سیٹ تک. جب انسان کو ایمان ہوگا, صحیح مائنڈ سیٹ ہوگا,
تو وہ نہیں ہوتا ہے پریشان مصیبتوں سے، بلکہ وہ رب کے سپرد کر دیتا ہے معاملات، وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے، بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم نہیں کرتے ہو عزت یتیموں کی، بل لا تکریمون الیتیم، تم نہیں کرتے ہو عزت یتیموں کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یتیموں کی عزت کرے، ان کو اکرام کرے، کیونکہ سمجھتے اس کا باپ ہے، اس کو عزت نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں رہ جائے گی معاشرے میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیموں کی عزت کرو، تم کو آنر کرو، اکرام بولتے عزت کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد